بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ مومن کی تلاوت کا ثواب۔ کتاب ثواب الاعمال میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ مومن کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور اسے کلمہ تقویٰ کا القاء کرے گا اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر بنائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حوامیم یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن کے پھول ہیں، جب تمہیں ان کا پڑھنا نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ان کے یاد کرنے اور ان کی تلاوت کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی تلاوت کرنے والے پر رحم فرماتا ہے اور اس کے ہمسایوں، دوستوں اور اس سے جان پہچان رکھنے والوں، اس کے گہرے دوستوں اور رشتہ داروں پر رحم کرتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش، کرسی اور اللہ کے تمام مقرب فرشتے اس کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ مومن کی تلاوت کرے گا، ہر نبی، صدیق اور مومن کی روح اس کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتی ہے۔ ابو برزہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ جنت کے باغات میں دل کھول کر باغات کا ثمر کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز شب میں حوامیم کی تلاوت کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوامیم قرآن کا تاج ہے۔ تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے حوامیم کی تلاوت کرے تو خدا اسے محمد و آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم کی ہمسائیگی عطا کرے گا۔ قیامت کے دن حوامیم خوبصورت شکل لے کر لاکھوں فرشتوں کے جلوس میں خدا کے حضور پیش ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس نے حوامیم کی تلاوت کی وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ فرمان سن کر ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہوگی جن کی تعداد کو بس خدا ہی جانتا ہوگا۔ خداوند عالم فرمائے گا تم نے اچھی طرح سے حوامیم کی تلاوت کی تھی، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے آج تم جو چیز مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر تم مجھ سے وہ تمام نعمات مانگو جو میں نے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں تو بھی میں تمہیں محروم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ خدا سے اپنی حاجات طلب کریں گے، خدا انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ وہ انہیں جنت میں ان کی منازل میں لے جائیں اور وہاں خدا انہیں ایسی نعمات عطا کرے گا جن کے متعلق نہ تو کسی کے کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال پیدا ہوا ہوگا اور نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔